ہوں دو چیزوں پہ قابو رکھ لیں تو آپ یہ جو آپس میں انسانوں کی آزمائش ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک غصہ اور دوسرا خواہش. غصے پہ قابو رکھیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں. چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائیں. جب ہم ایسی خواہشات لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ جو پورا کرنا ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے، یا پھر ہم خواہشات زیادہ کر لیتے ہیں. بہو کے ذہن میں ہوتا ہے میری ساس جو ہے نا وہ تو ایسی فرشتہ صفت ہوگی مجھے بیٹی سمجھ کے رکھے گی، اور ساس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری بہو جو ہے وہ نوکرانی غلام آ رہی ہے، وہ مجھے بستر سے تو پیر اتارنے ہی نہیں دے گی. دونوں نے امیدیں وابستہ کی ہیں اور دونوں کی امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو ساس اور بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے. تو دو چیزیں اگر ہم کنٹرول میں رکھیں، غصہ اور خواہش، تو آپس میں انسانوں کی جو آزمائش ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 53 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں. شان نزول کو ذہن میں رکھیں تو پھر ترجمہ سمجھ آئے گا کہ وہ جو مشرکین تھے، دولت مند، خوبصورت، اونچے قدوں والے، خوبصورت جسم والے. ابو لہب نام عبد العزا ہے لیکن چہرہ سرخ و سفید، رخسار انگارے کی طرح، اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے. تو وہ جو مشرکین امیر ہیں، منصب والے، سردار ہیں، دولت والے ہیں، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ غریب لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہم میں سے، یعنی ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کیا ہے. وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جب ان میں شانوں والا رسول بھیج دیا. تو قرآن نے کہا یہ احسان ہے، جو ایمان لائے ان پر اللہ کا، حضور کی آمد اللہ کا احسان ہے. تو اب وہ جو دولت والے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ اسلام، اگر ایمان احسان ہے تو اللہ نے ہم پہ کیوں نہیں کیا؟ دولت تو ہمارے پاس، منصب ہمارے پاس، اونٹ ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، قبیلوں کے سردار ہم ہیں. احسان بلال پہ ہو رہا ہے، احسان ایک غلام پہ ہو رہا ہے، زنیرہ پہ ہو رہا ہے، ابو فقیہہ پہ ہو رہا ہے. وہ جو ہمارے غلام ہیں ان پر احسان ہو رہا ہے. اگر یہ اسلام احسان ہے تو ہمیں چھوڑ کے ان پر کیوں احسان ہوا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم حقدار ہیں اس بات کے، دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اونچے مرتبے کی وجہ سے ہم حقدار ہیں، ہمیں چھوڑ کر ان پر کیوں احسان ہوا؟ تو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ دولت نہیں دیکھتا، منصب نہیں دیکھتا، چہرے کا رنگ نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے. چہرہ ابو لہب کا سرخ و سفید ہے، دل حضرت اسود کا سفید ہے. اسود ایک صحابی ہیں جن کا رنگ بہت کالا تھا، بہت کالا. اسود کا معنی ہی بہت کالا ہے، نام ان کا کچھ اور تھا، رنگ کی وجہ سے انہیں اسود کہا جاتا تھا، بہت کالا رنگ. وہ جو کسی بزرگ نے لکھا ہے نا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے. منہ کالا دل اچھا ہووے تائیوں دل بر پہچانے. حدیث پاک ہے اللہ